پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم نے بغیر کھیلے کرکٹ کی تاریخ کا 200 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم تینوں فارمیٹ میں کس طرح سے نمبر 1 ہو گئے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بھی سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حمزہ اسپورٹس۔ پاکستانی کپتان بابر اعظم نے بڑا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم او ڈی آئی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر ہے، اس کے ساتھ ساتھ T20 رینکنگ میں بھی وہ پہلی پوزیشن پر ہے، لیکن ٹیسٹ کی رینکنگ میں وہ چوتھی پوزیشن پر ہے۔ لیکن اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابر اعظم ٹیسٹ رینکنگ میں بھی پہلی پوزیشن پر آنے والے ہیں۔ آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستانی کپتان بابر اعظم سے اوپری درجوں پر موجود تینوں کھلاڑی اس وقت ایکشن میں ہیں یا پھر آنے والے ہیں۔ عالمی نمبر 1 کھلاڑی جو کہ اس وقت ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن ہے، جو روٹ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کا آخری ٹیسٹ کھیل رہے ہیں، جو کہ پہلی اننگز میں انہوں نے 5 رنز بنائے اور اس کے بعد دوسری اننگ میں انہوں نے 55 رنز بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کی رینکنگ میں دوسری پوزیشن رکھنے والے مارنس لابوشینگ اور تیسری پوزیشن رکھنے والے سٹیون سمتھ 29 جون سے شروع ہونے والے سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں ان ایکشن آ رہے ہیں۔ مارنس لابوشین اور سٹیون سمتھ کی اس وقت جو موجودہ فارم ہے وہ مثالی نہیں ہے۔ مارنس لابوشین نے آخری 10 میچز کی اننگ میں صرف اور صرف ایک 50 بنائی ہے اور آخری 2 اننگز میں وہ 44 ریٹنگ پوائنٹ گوا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کی ٹیسٹ رینکنگ میں تیسری پوزیشن رکھنے والے سٹیون سمتھ بھی اس وقت کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھا رہے۔ اگر یہ دونوں کھلاڑی سری لنکا کے خلاف بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے تو پاکستانی کپتان بابر اعظم کے پاس اچھا موقع ہے کہ سری لنکا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں صرف اور صرف 2 سنچریاں کریں اور ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ جائیں۔ اگر پاکستانی کپتان بابر اعظم سری لنکا کے خلاف صرف اور صرف 2 ٹیسٹ سنچریاں کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پاکستانی کپتان بابر اعظم او ڈی آئی T20 اور ٹیسٹ رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ جائیں گے اور کرکٹ کی تاریخ کے 200 سال کے پہلے بیٹسمین بن جائیں گے جنہوں نے ایک وقت میں تینوں فارمیٹ میں پہلی پوزیشن رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستانی کپتان بابر اعظم آئی سی سی کی تینوں فارمیٹ کی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر آ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آ سکتے ہیں تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے یس، اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آ سکتے تو آپ نے کمنٹ بار میں لکھنا ہے نو، لیکن آپ سب نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا۔